اللہ کا قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سمجھ آئی کچھ؟ جھوٹ نہیں بولنا. سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی. وجہ میں اپنا موبائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. میں مسجد کا ایک مولوی ہوں. میں آپ حضرات سے کہوں گا یار مجھے اس کی ABC پڑھنی نہیں آ رہی. یہ بچہ اٹھ کے میرا مذاق اٹھائے گا, کلیپنگ کرے گا, ہاتھ پہ ہاتھ مارے گا, کہے گا مولوی نے تو پڑھنا ہی کوئی نہیں آتا. آؤ میں آپ کو بتاؤں یہ لکھا ہوا یہ اس کے اندر فنکشن ہے. اگر میں اسی بچے کے سامنے وہ قرآن جو میرے سینے میں اس کے سینے میں ہے وہ میں اس بچے کے سامنے لا کے رکھ دوں, ہنس کے دکھا دے گا مولوی صاحب میں نے پڑھنا آندہ کوئی نہیں. خدا پاک کی قسم آج جتنی ہمیں مار پڑ رہی ہے یقین جانو اسی ناکامی کے نتیجے پہ پڑ رہی ہے. آج میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے کھری کھری باتیں کر کے جاؤں. میلاد شریف کا مہینہ ہے, نبی کی ولادت کا مہینہ ہے. آج پہلی تاریخ ہے. خدا پاک کی قسم جس نبی کی آمد پر مرے ہوئے مردے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ نے اللہ اکبر مردوں کو جلا بخش دی. قبر میں جانے کے بعد بھی مرنے والوں کو امید ہے. وہ ہستی آ گئی جو قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جا کر ہماری طرف سے اتنا روئے گا کہ اللہ جل شان ہو اس کے رونے کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ امید ہے مرے ہوئوں کو. فرمایا میرے بندے الا من تاب, اگر تو نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, وآمن اور ایمان پر پکا رہا, وعمل عملا صالحا نیک عمل کرتا رہا, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم 70 سال میں توبہ کی, 50 سال میں توبہ کی, 60 سال میں توبہ کی, ایک مرتبہ کتنا کہہ دے اللہ معاف کر دے میں سارے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, میں تیرے ایک کے گناہ کو ساری نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دوں گا. توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت میں شک کوئی نہیں. اس کی قبولیت کا وعدہ کون کر رہا ہے؟ عرش والا خدا کر رہا ہے. اوہ میرے بندے میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے, توبہ کر کے دکھا, میں اسے قبول نہ کروں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. آج میرے عزیزوں بتاؤ ہمیں دنیا داروں سے دنیا کی طاقتی طاقتوں سے مار اس وجہ سے بڑھ رہی ہے. آج ریڈی والے سے لے کر مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والے سے کہہ دے یار توبہ کریں, کہتا ہے میں کیوں کروں, میں نے کیڑا گناہ کیتا ہے. اس بندے کے بارے میں کہنے والا کہہ کے چلا گیا ایک چوری اوپر سے سینہ زوری. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تو عالی شان عام انسانوں مسلمانوں کے لیے, لیکن خاص ان لوگوں کے لیے حضور کا فرمان ہے جو کہتا ہے میں کیوں توبہ کرا, میں کیتا کی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے قیامت کے دن کا منظر پیش کیا. فرمایا اے عائشہ جب تک میرا رب کا کرم نہ ہوا اس کی اجازت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی طرف حیران ہو کے دیکھنے لگی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ذرا دوبارہ کہنا. آپ نے فرمایا عائشہ اگر رب نے رحم نہ فرمایا, اللہ جل شانہ نے غصہ ٹھنڈا نہ فرمایا, اگر اس رب کا کرم نہ ہوا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اب عائشہ نے اپنی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ اگر قیامت کے دن اس نے رحمت والی نگاہ سے نہ دیکھا تو عائشہ تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون عائشہ جس کی عزت پر جس کے دوپٹے پہ لوگوں نے انگلی اٹھائی, خدا کی قسم آسمانوں سے زمین والوں کے بولنے سے پہلے آسمان والا بول پڑا. فرمایا میرے نبی کی حرم ہے, پاکیزہ عورت ہے, ساری جہان کے اندر جتنی عورتیں سب کی سردارن ہے. میرا نبی تو بعد میں بولنا, صدیق اکبر تو بعد میں بولنا, عبد الرحمن بن ابو بکر بھائی بعد میں بولنا, اسما بنت عمیس تو بعد میں بولیو, پہلے خدا بولے گا جس نے ڈولی میں بٹھا کر اسے دلہن بنا کر محمد الرسول اللہ کے گھر میں اتارا ہے. آج میرے عزیزوں تیرے میرے لیے ادھر کام نہیں چلے گا. لوگ کہتے ہمیں بتایا کوئی نہیں.
بتا بتا کے لوگوں کی سفید داڑھیوں ہو گئی، قبر میں کچھ چلے گئے کچھ جا رہے ہیں۔ یقین جانو شراب بھی کم مر رہے ہیں، جواری کم مر رہے ہیں، یقین جانو زانی چور کم مر رہے ہیں، اللہ والے مر رہے ہیں، قرآن سنانے والے دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرمایا او لوگو جب تم پیسے کی قدر کرو گے، میرے نبی کے دینداروں کی، دین پر عمل کرنے والوں کی قدر نہیں کرو گے، فرمایا میں ان کو اتنی جلدی اٹھاؤں گا، اتنی جلدی یہ دنیا سے جائیں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے، دانے پہ دانا گرتا ہے، ایسے آئے دن روزانہ اللہ والا دنیا سے چلا جائے گا۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا دنیا تمہارے پیسے سے بچی ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی سے بچی ہے؟ مجھے میری عزت کی قسم ہے، پڑھو کسی اللہ والے سے حدیث، سنو حدیث کا در۔ فرمایا یقول اللہ اللہ فی الارض، جب تک زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا رہا، ایک بھی آدمی اللہ اللہ کہتا رہا، اللہ اس نظام کو باقی رکھے گا۔ پیسے ہزاروں ہو جائیں گے، کروڑوں مالیت کے ڈالر پاؤنڈ آ جائیں گے، اگر زمین پر اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہا تو خدا کی قسم دنیا کا نظام بھی اللہ سارا ختم فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، آج آپ نے پروگرام سجایا، اس پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا، مولانا تشریف لائے، ثنا خان مصطفیٰ تشریف لائے، آپ نے ان پروگراموں میں میرے عزیزوں بلایا۔ میں جب بھی آپ سے بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، او لوگو، او میرے پیارو، خدا پاک کی قسم ہے جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، غالباً 88 مرتبہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے تقریر فرمائی، 88 مرتبہ اللہ نے خطاب فرمایا۔ سب سے پہلا قرآن میں اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سب سے پہلا قرآن میں اللہ تمہارے سے خطاب کر رہا ہے، دیکھنا میرا کھا کر میرے گیت گانا، اگر میرا کھا کے جھکے کسی کے آگے، قیامت کے دن کہیں اور چلے جانا میدان محشر میں، میرے سامنے آ کے مجھے منہ نہ دکھانا۔ کتنی بدبختی کی علامت ہے، رشتہ داریوں میں فرق ڈال دیے، بھائی بھائی کو نہیں مانتا، چلو بات سمجھ میں آ گئی، پیسے کا معاملہ ہوگا، جائیداد کا معاملہ ہوگا، بہن بھائی کا انکار کر رہی ہے، چلو معاملہ جائیداد کا ہوگا، باپ بیٹے کا انکار کر رہا ہے، چلو وارث بننے کا درمیان کے اندر مسئلہ ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو آج لوگ اللہ سے دور کیوں ہو گئے؟ آج اللہ کے آگے جھکتے کیوں نہیں؟ آج اللہ کو کیوں نہیں مانگتے؟ صبح صبح اٹھیں گے، دکان یاد آئے گی، جو چیز دل کے اندر ہوگی اسی کی طرف دوڑے گا۔ خدا پاک کی قسم صبح صبح بستر سے اٹھ کے دیکھ لو، اگر دکان کی طرف جا رہے ہو تو پیسے کی محبت دل میں، اگر مسجد میں قدم جا رہا ہے تو اللہ کی محبت دل میں ہے۔ میرے عزیزو اگر صبح صبح اٹھ کر تم دکان کی طرف جا رہے ہو تو معلوم ہے تمہاری جیب میں پیسہ نظر آ رہا ہے، سینے کے اندر ایمان نظر نہیں آ رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے عزیزو، شاید یہ میرا مغالطہ ہی ہو، جتنے سارے حضرات بیٹھے ہو الحمدللہ سارے مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوگے، اور ہر ایک کو اس وقت جلدی ہوگی، روٹی کی نہیں، ہر وقت جلدی یہ نہیں ہوگی کہ مجھے رکشہ بھی نہ ملے میں اپنی بستی میں نہیں جاؤں گا، اس وقت ہر بندے کو یہ جلدی ہوگی، اللہ کرے جلدی جلسہ ختم ہو، میں نماز کا سجدہ اللہ کے آگے کروں تاکہ سارے دن کی میری ناراضگی دور ہو جائے۔ جتنے میں نے غلط کام کیے، جتنے میں نے لوگوں کو دھوکے دیے، جتنے میں نے جھوٹ بولا، جتنے میں نے وعدے خلافی کی، میں سجدے میں پڑھ کے کہہ دوں سبحان ربی الاعلی، اللہ ایک باری میں نو معاف کر دے، آئندہ نہیں میں کروں گا۔ اللہ فرشتوں میں اس کے فرماتا ہے میرا بندہ انہو کان ظلوما جہولا، بکری بکری گلا کر جاندا ہے، اللہ اکبر، بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ جاؤ فرشتوں، اس نے ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کا، دوسری مرتبہ کہنے کے بعد تیسری مرتبہ کہنے نہ پائے، جا کے اس کے کان میں کہہ دو جتنے تُنے گناہ کیے تھے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، لیکن حقدار کا حق ادا کر دینا، قرضہ لیا ہے ادا کر دینا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ کسی کا دل توڑ دیا، ایسی کڑوی بات کہہ کے کسی کا کلیجہ چھلنی کر دیا، اور تہجد کی نماز بعد میں پڑھی ہو، جا کے پہلے اس سے معافی مانگ لیو، لاکھ تہجد کے سجدے کرتے رہے، جب تک اس کی آنکھ کا آنسو خشک نہیں ہوگا تیرے نام اعمال میں نیکی لکھنے کے لیے فرشتے کا قلم نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، او لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، دوسرا اللہ خطاب فرما رہے خبردار خبردار، ایمان بھی تمہارا اس وقت قبول
کروں گا جب سینے میں میرے نبی کا ادب دکھاؤ گے، جب میرے نبی کا محبت، میرے نبی کا پیار، میرے نبی کا عشق دکھاؤ گے۔ اللہ اکبر، حکم میرا مانو گے، طریقے غیروں کے اپناؤ گے، میرے محمد کو میرے اپنے درمیان میں سے نکال دو گے، خدا کی قسم تماچے مار مار کے میدان معاشر سے دھکے دے کے نکالوں گا۔ جو میرے نبی کا طریقہ لے کے آیا، میں عرش والا فرشتے کے ذریعے اس کی ماں پکڑوا کے حضور کے حوض کوثر پہ کھڑا کر دوں گا۔ میں آرڈر دوں گا میرے محبوبہ اس کی آج اتنا اس حوض کوثر پلا، میدان معاشر کی پیاس ہو جا، پھر کملی والا میرا محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آ جا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او لوگو جو ایمان لائے، لا تقولوا راعنا، یہ راعنا اللہ نے اپنے حبیب کو کا نام رکھا تو مکے والوں کو موقع مل گیا، انہوں نے زبان کو مروڑ کے پڑھا راعنا، وہ بکریاں چرانے والے۔ اللہ نے فرما دیا لا تقولوا راعنا، ایمان والو تم نے راعنا کہنا ہی نہیں، وقولوا انظرنا واسمعوا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات کو سنیے۔ اللہ اکبر، میں ایسا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا جس قرآن کو آڑے بنا کے مکے کے کافر میرے محمد کی توہین کرنے لگ جائیں۔ خدا تو انداز تکلم بدل دے، انداز کلام بدل دے، لیکن مسلمان آج تک وہ عمال کر رہا ہے جس سے خدا بھی ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا حبیب بھی ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ تو بولنے کا انداز بدل دے، لیکن مسلمان اپنا گناہوں والا راستہ چھوڑ نہیں رہا۔ زندگی بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے خیر والے راستے پہ نہیں آ رہا۔ پھر سنو، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت دیندار طبقہ مجھے کم نظر آ رہا ہے۔ دیندار کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مدرسے کے طالب علم، دیندار کا مطلب یہ مسجد کے مؤذن، مسجد کے امام، دنیا دار مطلب یہ کہ وہ دیندار نہیں ہے، صرف دنیا دار طبقہ جو ہر وقت اپنے نوٹوں کو منہ سے تھوک نکال کر پیسے گنتا ہے، آج وہ طبقہ مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کے اللہ رسول کی بات کر کے جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اٹھے، اتنا گھبرائے، پھر نبوت والی زبان سے نکلا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین آدمی ایسے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نہ اللہ ان سے بولنا گوارا کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھنا گوارا کرے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آدمی تو ہلاک ہو گیا، ایسا آدمی تو خسارے میں پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا جی۔ پھر حضور علیہ السلام نے پہلے آدمی کی نشاندہی فرمائی کہ جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جسے اللہ پاک نہیں کرے گا گناہوں سے، جس کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، پہلا آدمی المنان، پہلا آدمی وہ جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتلائے گا۔ اللہ اکبر، رات کو کسی دروازے پر کوئی آدمی آ گیا، یار 4 دن ہو گئے میری دہاڑی لگی، گھر کے اندر آٹا کوئی نہیں، بچوں نے صبح اسکول جانا ہے، مجھے 10 کلو آٹے کی تھیلی کے پیسے دے دے، ناشتہ پکے گا، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ اکبر، کمرے میں بلا رہے، گلی میں دائیں بائیں جھانک کے کہہ رہا ہے کسی نے ویکھیا تھے نہیں، اے تیرا میرا معاملہ ہے، اللہ جانے تے میں جانا، کسی نو دسی نا۔ صبح اس کے نکلنے سے پہلے اس کے محلے کے چوک پہ کھڑا ہو گیا، مجھے گزرتا دیکھ کے آواز دے کے کہا، ہاں بھائی تیرے پتر نے روٹی کھا لی، ناشتہ کر لیا، اور بیٹے مینوں دسی۔ آج سے پاسے سننے والوں نے کہا جی کی گل ہے یار، بس رہن دے، تو کس نو دسی نا، راتی میرے کول آیا سی، موٹے آنسواں دے نال رو کے گیا۔ اللہ اکبر، تو 8 کلو 10 کلو آٹے کی تھیلی دے کر احسان جتلا رہا ہے، 70 سال وہ تجھے دن رات کھلا رہا ہے، اس نے آج تک احسان نہیں جتلایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا بدبخت آدمی قیامت کے دن میدان محشر میں نہ آئے، کہیں اور چلا جائے، اسے معاف کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا گناہوں کا حساب لینا تو دور کی بات ہے، اللہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ چل باجے تو اب ہو جا۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، ماشاءاللہ۔ ایک کہاوت ہوا کرتی تھی مولانا کہ نیکی کرو کنویں میں ڈالو، وہ کنویں بند ہو گئے سارے۔ نیکی کرو دریا میں ڈالو، سارے دریا تو اپنے کھالوں سے ہگ اگے پیشاب کر کے ٹیشو پیپر لفافے بھر دیے سارے، نیکی کہاں ڈالیں؟ پانی والا دریا نہیں تھا، دل والا دریا تھا۔
مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے دل نہ کسی دا ڈھاوی ڈھا دے جو کچھ ڈیندا دل نہ کسی دا ڈھاوی سجنا رب دلاں چ رہندا یہ دل تھا یہ دریا جس کے اندر اللہ کی ساری مخلوق کے دکھوں کو ساری مخلوق کے غموں کو ساری مخلوق کی ضرورتوں کو اگر تیرے اندر ضرورتیں پورے کرنے کی طاقت تھی تو ساری مخلوق کے دکھوں کو اس دل کے دریا میں دفن کرتا خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا دن ہوتا دل کی تو بات ہی نہیں کرتا قیامت کے دن لوگ جب قبر سے اٹھتا لوگ تجھے دیکھتے 14ویں کے چاند کو دیکھتے 14ویں کا چاند کم چمکتا نظر آتا تیرا چہرہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی وجہ سے زیادہ چمکتا نظر آتا کون ہے جو ایسا آج کسی کے بھرم کو رکھتا ہے اتنی سی بات ملنے کی دیر ہے اخبار والے تو بعد میں چھاپیں گے یہ زبان اخبار کے طور پہ اتنی چلے گی خدا کی قسم ہلنے میں نکلنے نہیں دے گی پہن نل کہے گی میں دیکھا تے کوئی نہیں پر اللہ معاف کرے دا پیو بھی ادھا سی مرد مذاکرے شروع ہوں گے سورا دن لگنے گے اخبار کو مولانا فرما رہے تھے صحیح مار پڑے گی اللہ من تابا اگر توبہ نہیں کرو گے اور مار پڑے گی انسانوں سے نہیں اللہ جانوروں سے مروائے گا مولانا جانوروں وہ مارے ہاں خدا کا قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ھم اضل جڑا ہمیں نہیں پہچان سکتا تم اسے انسان کہتے ہو اللہ اسے انسان ہی نہیں کہتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو وجود دینے والے کو اعضائے جسم بنانے والے کو نہیں پہچان سکا اللہ فرماتے کتا تو ہو سکتا ہے انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا اور میرے عزیزو جو اللہ کے پیدا کی مخلوق ہے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے بتوں کے آگے جھک رہا ہے گائے کا پیشاب پی رہا ہے پتھروں کے آگے جھک رہا ہے اللہ فرما رہا ہے تم اسے انسان کہہ رہے ہو لیکن عرش والے سے کتا خنزیر اور سور کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل جانور تو دور کی بات اللہ جانوروں سے بھی پرلے درجے کا جانور سمجھ رہا ہے کہہ دو اللہ کا قرآن سچ نبی کا فرمان اللہ کا فرمان کسی بات میں شک ہے اللہ خدا کے قرآن نے نبی نے جو بتایا صحابہ نے کیا خدا کے قرآن نے بیان کر دیا فاران کے دامن سے رحمت والا نبی لے کے آیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ او لوگو زندگی بچانے کا نسخہ آخرت کے اندر کامیاب ہونے کا نسخہ دنیا کے اندر عزت پانے کا نسخہ آج فران کی چوٹیوں سے لے کر آج ہرا کے دامن سے میں تمہارے پاس لے کے آیا وہ ایک نسخہ یہ جس پر حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کھل کے بولا کرتے تھے فرمایا او لوگو عقیدہ توحید والا قبر میں لے جانا اعمال والا رجسٹر بے شک خالی ہو ایک نہ ایک دن نجات ہو جائے گی اعمال والا رجسٹر بھرا ہوا ہو عقیدہ توحید والا نہ ہو خدا کی قسم اللہ اتنا مارے گا قبر کے اندر دنیا کے اندر آنا انسان بھول جائے گا مسلمانوں آج ہمارے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے لیکن خدا پاک کی قسم ہے آج ایٹمی طاقت موجود ہے ایٹمی طاقت بنانے والے اللہ اکبر انسان اس کو بنانے والے خدا کی عزت کوئی موجود نہیں میرے عزیزو آج انسان کے پاس دنیا کے سارے مادی اسباب ہے مادی اسباب کا جو مالک ہے آج انسان کے پاس اس کو سمجھنے کی صلاحیت کوئی نہیں پہلا اللہ سوال کر رہے ہیں یا ایھا الناس میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دے قولوا لا الہ الا اللہ اس زبان کو دکانداری کے علاوہ اس زبان کو دال دھنیے کے علاوہ اس زبان کو چاول سبزی مٹر کے علاوہ اللہ اللہ کہنے کی اتنی عادت ڈال لو او میرے عزیزہ او میرے پیارے او میرے لاڈلے اس زبان پر اتنا اللہ اللہ پکا قبر میں جا کر یہ زبان اللہ اللہ نہ کہنا بھول جائے دنیا کی زندگی میں اس زبان کو اللہ کے ذکر کی اتنی عادت ڈال دے قبر میں اترنے کے بعد فرشتوں کو آتا دیکھے یہ زبان بول پڑے کسی اور قبر میں جا کے سوال جواب کرو یہی پوچھنا چاہتے ہو کس کی عبادت کر کے آیا سنو ربی اللہ اللہ کی پہچان کر لو بھائی اللہ کی پہچان
بس بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں، معصومین بیچاروں کو کیا پتا، یہ تو بیچارے جب مسجد میں آتے کہتے ہمارا چھوٹی بڑا پکاپو آنا اسی تو قصور آپ کا ان کا نہیں۔ یہ مسجد میں آ کے جب پہلی سب میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے پہلی سب میں بڑوں کو جگہ اور ناسا ہے چلے پیچھے جا یہ طریقے کار ہے۔ میں مرکزی مسجد ہے خدا کی قسم، جب میں تقریر کر کے فارغ ہوتا ہوں 56,000 55,000 1,00,000 5,000 95,000 لوگ میرا جمعہ سنتے ہیں پوری دنیا کے اندر، پھر وہ رات تک 3 لاکھ 3.5 4 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ میری مسجد کی جو پہلی سب ممبر کے ساتھ بچوں کا جھرمٹ ہوتا ہے اور ایسے پیار سے سبحان اللہ بولتے ہیں، اتنے اپنے گھر سے جائے نماز، جب آخری وقت آتا ہے میں کہتا پترا تیسری سب میں چلے جاؤ، ایسے پیار سے انہیں ہم نے جوتا ہی گدے رکھا ہی صبح سے گدے اور بھینسوں کے پیچھے، اب انہوں نے مسجد میں آ کے اندر ہنسنا ہی اور کیا کرنا ہے۔ انہیں یہ جب روئے تھے تو ان کے ہاتھ میں موبائل دے کے گیم دکھائی تھی اور میرے جیسا اس کے اوپر ایسے ایسے کر رہا تھا، اب میں یہاں ایسے کر رہا ہوں تو ہنسیں گے کہ یہ وہاں موبائل کے اندر تھا، یہ سامنے کر رہا بیٹھا ہو۔ زندگی کا 47واں سال ہے، اللہ کے فرض سے اللہ کے فضل سے راستے کی دور مشقت کی وجہ سے، جیسے اب آ رہے تھے چیچا وطنی سے سائیوال تک پیٹرول پمپی جماعت کی جگہ ہی بہت مشکل سے نظر آئی۔ یہ بدحالی ہے سمت کی، خدا کی قسم ہوٹل نظر آئیں گے، سرائے نظر آئیں گے، لیکن خدا کا گھر جھکنے کے لیے نظر نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں خدا کے واسطے اپنی بہنی پر اپنی پہلی پر جب جانوروں کا باڑا بناتے ہو، جانوروں کا فارم بناتے ہو، گھوڑوں کا فارم بناتے ہو، 2 مسلوں کی جگہ مسجد کے نام سے بنا لو، خدا پاک کی قسم تیرے فارم پر شراب نشی کے حالت میں خدا کی لعنت پرستی رہے گی۔ یہ سجدے والی جگہ کو دیکھ کر اللہ کی لعنت اس کی رحمت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ مولانا غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے چلے جاؤ، اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے چلے جاؤ، میرے سے تو امید ہی نہ رکھنا۔ کیوں؟ جون کے مہینے میں جولائی کے مہینے میں مر کے دیکھ لو، جتنی تکلیف خدا کی قسم مولوی صاحب کو جنازہ پڑھانے میں ہوتی ہے کسی کو ہوتی نہیں۔ قاسمی صاحب ایویں کہ نہیں؟ صبح صبح اعلان ہو گیا ہائے مر گیا، اور میرا عزیز دھوپ بھی بڑی سخت تھی، ہائے ہنے ہی مرنا سی۔ جنازہ لوگ پڑھیں گے صفوں میں کہیں گے انی کی دفنان دی پترا نو جلدی سی، ٹھنڈے وقت ہی دفنا لیندے۔ کندھا دے دے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں کیڑی کنا پہاڑ ہے، کیڑا گناہ ملتا پیا، سانو کیڑی سزا ہے، انی وزنی میت چکنی پئی ہے، گناہ نے کیتے، گرمی سانو بھگتنا پڑا۔ اللہ فرمانے خبردار خبردار، ایسی غلاظت والی گفتگو سے باز آ جا، اسے تو گرمی کے مہینے میں کندھا نصیب ہو گیا، یہ نہ ہو اگر اللہ ناراض ہو جائے گرمی کا مہینہ ملے تجھے کندھا دینے والا بھی نظر کوئی نہ آئے۔ فرمایا لوگو اپنی میت کو خود غسل دیا کرو، مولوی صاحب کا محتاج نہ بنا کرو۔ باپ مرے بیٹا غسل دے، بیٹا مرے باپ غسل دے، بھائی مرے بھائی غسل دے، پانی ڈالا کرے۔ فرمایا ایک میت کو ثواب کی نیت سے کو غسل دے گا، وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اللہ ویسے 40 گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف فرما دے گا۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی مدنی کریم علیہ السلام نے، سلاس اللہ 3 باتیں فرمائی۔ کون سی باتیں؟ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، فرمایا 3 لوگوں کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، پہلا وہ آدمی جو احسان کر کے جتلاتا ہو، دوسرا وہ آدمی شلوار پہنے اس کی پینچے اس کے پیروں میں ایڑیوں میں لٹکے ہیں، اور میرا عزیزو تہمت باندھے اس کی دھوتی کا کونا سارے علاقے کے گند کو کھینچ کے لائے۔ فرمایا تکبر کی نشانی ہے، شلوار جب بھی پہننی ہے ٹخنوں سے اوپر پہننی ہے، خدا کی قسم یہ دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں، آمنہ کے لال کا مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ تمہیں کس نکمے کس بیوقوف نے کہہ دیا یہ دیوبندی ہیں جو شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم ہے، اٹھاؤ مکے مدینے کی زندگی، نبی کے 1,44,000 1,40,000 1,024 1,25,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی کی زندگی کو دیکھ لو جس نے تہمت لٹکایا ہو، جس نے بھی پہنا ٹخنوں سے اوپر پہنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام رک گئے، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ
پاؤں کا ٹخنا، ٹخنے کا یہ پیچھے والا حصہ. فرمایا وضو کرتے وقت اس حصے کی خشکی کا خیال کیا کرو، پانی ڈالا کرو. ابھی ابھی میں نے دیکھا وضو کرتے ہوئے جو ٹخنے خشک ہو گئے، جہنم کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے. مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتلایا، دھوتی پہننے کے وہ بھی نیچے لٹک رہی. یہ تکبر کی علامت ہے. میں پانی کی گندی بوند کی پیداوار، میں کیا تکبر کروں؟ تکبر تو وہ کر سکتا ہے زمین جس نے آسمان منٹوں سیکنڈوں میں بنا دی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تکبر تو وہ کر سکتا ہے. تیسری میرے عزیز حضور علیہ السلام نے فرمائی ثلاث اللہ یوم القیامہ. تیسرا آدمی وہ اللہ غنی. فرمایا جس بازار میں چلے جاؤ، تم اپنی گلی میں شور سنتے ہو نا، کپڑے تو پتیسا، ٹوٹی جتی تو پتیسا. جی میری باتیں بڑی حقیقت سی. یہ بخاری مسلم پڑھنے والے سارے، میں تو جھٹکانے پڑتا آدمی بھائی، مینو نہیں آندی. مجھے اللہ نے معاشرت پہ بولنے کا مہر، اللہ عجیب بات کہلوا دیتے ہیں. اللہ ہے نا، اوے دو چٹیاں جتیاں لے لے لینا دیا پتیسا دے دے، اور سکرین تے نہیں پائی. اور نہ پاجی توبہ اللہ دی قسم میں تو سکرین ویکھی کوئی نہیں، اٹھائی قسم. پرچون والی دکان کے اوپر چلے جاؤ، حاجی صاحب اے ریٹ تیرے لئی، اللہ دی قسم ہے تے مینوں بھی کوئی نہیں پیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سا ایسا بے وقوف دکاندار ہے جو نقصان اٹھا کر گاہکوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے؟ اے جھاڑو تنیا لینا ہے تھے دکان تے، جو صبح صبح جھاڑو دے رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، اگربتیاں لا رہا ہے، سورہ یاسین یوں کر کے پھیر رہا ہے، وہ تیری میری خدمت کرے گا؟ انہیں تو دونوں ہاتھوں میں دو داری چھرا لے رکھا ہے، اتھوں بھی پھیرے گا تو اتھوں ہی پھیرے گا. حاجی صاحب کھڑ کی ملدی کتوں ہیں؟ بازار میں سے مل رہی 105 روپے کی، 1 میل بازار ہے تو نے 10 روپے اوپر ٹھوک دیے. حاجی صاحب میں نے 114 روپے دی پئی، حالانکہ حاجی کو بھی پتا تھا 86 روپے کلو کی گھر میں سٹاک کر رکھی ہے. حاجی خدا دی قسم، قرآن دی قسم ہے، میں نے تو انہیں دی پئی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا سودا بیچ کرنے والا اور ہر سودے کے اوپر قسمیں اٹھانے والا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مرنے کے بعد کہیں اور دفع ہو جائے، میدان معاشر میں آ کے کھڑا نہ ہو، اللہ زانی شرابی کی طرف تو دیکھے گا، پروردگار عالم جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا بیچنے والے کی طرف نہیں دیکھے گا. توبہ کرو میرے ویرو. رزق تو وہی ہے جو 2 روٹیاں. اے آدم کے بچے، اگر تیرا رزق آسمانوں میں چھپا، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرا وعدہ رزق میں تجھے دوں گا. 7ویں آسمان کے اوپر تیرا رزق چلا گیا، وہاں سے اتار کے تیرے منہ میں ڈالوں گا. اگر تیرے مقدر کا رزق نہیں، روٹی چگیر میں پڑی رہے گی، تجھے ایک لقمہ توڑنے کی توفیق نہیں دوں گا. کتنی بڑی بے وقوفی کی علامت ہے. اس نے میرے رزق باندھ دیا، اس نے میرے رزق پہ کرا دیا. فرمایا او میرا بندہ، اگر میں اس کے ہاتھ میں رزق دے دیتا تو دنیا کے اندر سارے جانور، کتے بلے بھی مر جاتے، ایک دوسرے سے جھپٹ جھپٹ کے اپنا رزق چھینتے. تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا رزق میں نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا، رزق تو آسمانوں پہ میں نے اپنی مٹھی میں رکھ رکھا ہے. جو مجھے کتنا راضی کرے گا اس کے لیے عرش والا مٹھی کھول دے گا، جو کہ جتنا بھی ناراض کرے گا اس کے لیے اللہ مٹھی کس لے گا. میرے عزیزوں میں اپنا ہاتھ پکڑوں، کہتا 2-4 آدمی پھڑ کے کھول کے دکھاؤ. جب میرا ہاتھ ایک آدمی میری طاقت کی وجہ سے کھول نہیں سکتا، جس نے زمین آسمان بنائی اس کی مٹھی کو کون کھول سکتا ہے؟ توبہ کرو خدا کے واسطے. مولانا جو آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کر کے گئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پہلا حل یہ، سب سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کرو، شرمندہ ہو، نادم ہو، اور ہر کام کے ہر خیر کے کام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سجدوں میں رو رو کے منوا لو. یا اللہ، پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اللہ مجھے قبول فرما لے، میری اولاد کو قبول فرما لے، میری نسلوں کو قبول فرما لے. جہاں اللہ سے روزانہ رشتوں کی دعا مانگتے ہو، اللہ سے شادی کی دعا مانگتے ہو، اللہ سے کاروبار کی دعا مانگتے ہو، وہاں حضرت عمر والی دعا بھی مانگا کرو. اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک. اللہ مجھے موت دے تو شہادت کے رتبوں کی دینا، قبر بنا اللہ تو مدینے میں قبر کا ٹکڑا بنا دینا.
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मदीने में दफन हो गया नहनु मिन जारी, वो क़यामत तक मैं मोहम्मद का पड़ोसी बन गया। पड़ोसी का पड़ोसी सांझी जी दी दीवार हो गए, पड़ोसी का पड़ोसी प्यास होता है। फरमाया जो मेरे मदीने में आके दफन हुआ उस पे मेरा इतना हक है, क़यामत के दिन अकेला नहीं जाऊंगा, अपने पड़ोसी को साथ लेके जन्नत में जाऊंगा। वाह वाह, बहुत आला माशाल्लाह, अल्लाह राजी होने। अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए जिस वक्त जहां में आवाज पड़ेगी इंशाल्लाह सिर्रम व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, निकलो आहिस्ता बुलंद इनफिरू खिफाफम व सिकाला। अल्लाह कह रहे हैं तुमिनून बिल्लाहि व रसूली व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह उसके रसूल पर ईमान का तकाजा ये है अपना जान अपना माल उसके हाथों पर बेच देना, अपना माल अपना जान उसे दे देना, अपनी जान दे देना। मेरे अजीजों एक तो सारा मजमा अल्लाह के दरबार में सच्चे सुच्चे दिल से तौबा करे और 3 मरतबा इस तौबा का इजहार अपनी जुबान से ये कलमात कह के करे। बुलंद आवाज से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। हदीस पाक में आया जो तेरे इख्तियार में तू कर दे, जो उसके इख्तियार में सब कुछ है वो फरमा देगा। अपने रुए जमीन पर का अल्लाह माफ कर दे, उसने अर्शे बरी पर फरिश्तों में कह दिया जाओ मैंने तौबा करने वालों को माफ फरमा दिया है। अब अल्लाह से मांगे, जब इंसान का जाहिर बातिन पाक होगा फिर अल्लाह से मांगेगा, उसकी दुआ में असर भी कबूलियत का होगा, वो कबूल भी फरमाएगा। तो एक तो गुनाहों वाली जिंदगी से सारे तौबा करो, कोशिश करो कि बच बच के गुनाहों से जिंदगी गुजारो। दूसरा मेरे भाई कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला हक अल्लाह का हमारे पर यह कि नमाज का सजदा बा। सफर में, हजर में, गमी में, खुशी में, शादी में, ब्याह में, किसी हालत में वादा करो इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे भाई। यहाँ से जाएंगे इशा की नमाज पढ़ेंगे। एक आदमी 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक इसने एक नमाज ये आज की छोड़ी ना तो इतनी जल्दी मस्जिद बननी कोई नहीं, अल्लाह की कसम। एक आदमी और सब पढ़ेंगे, क्या पता अल्लाह किसी को खड़ा कर दे, अमल साहब परेशान ना हो, मस्जिद मैं बनाऊंगा, बस आप मेरे लिए दुआ फरमा दो। तो कोशिश करोगे मेरे भाई। अब ये खैर का काम है, चंदा तो मैं तुम्हारे से मांगने आया नहीं। अब मेरे भाई अगर ये ऑनलाइन चले इसको बंद कर दे, बंद करो, नीचे करो, जल्दी करो, बंद करो, बंद, आप भी बंद करो उसको, बिल्कुल रिकॉर्डिंग तो नहीं। देखो खुदा की कसम हमारे इख्तलाफात और झगड़ों की वजह से जो इज्तमाई काम था वो इनफरादियों पर आ गया है, मेरे बाहर से लेकर अंदर तक।